وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑے ڈھیٹ اور ضدی قسم کے بدعتی کے سلسلے میں تھا۔ وہ 11ویں کی دیگیں ڈکارتا ہے، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، غیر اللہ کی رضا اور ندا کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سے بغاوت کرتا ہے اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ ڈھیٹ اور ضدی بدعتی کا سوال ہے، منع کہاں ہے 11ویں کی ڈکار لینے سے؟ 11ویں کی ممانعت کہاں ہے؟ اس سے آپ سوال کیجئے، کیا تم 11ویں والے پیر کو جانتے ہو؟ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 5ویں صدی کے آمین کہنے والے عبد القادر الجیلانی البغدادی۔ آمین سے تم کو چڑ ہے، 11ویں سے پیار ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہے۔ 11ویں والے پیر نے کہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اٹھاؤ غنیت الطالبین۔ اور پیران پیر نے کہا اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ 11ویں کی دیگیں ڈکارنے والے اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر ایک کے دل میں مانتے ہیں۔ ان سے بڑا 11ویں والے پیر کا نافرمان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آمین پیران پیر بلند آواز سے جہری نمازوں میں کہا کرتے تھے، ان مردودوں کو 11ویں کی ڈکاریں لینے والے کو آمین سے الرجی ہے، آمین سے چڑ ہے اور سنت سے بغاوت ہے، اور یہ طاغی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ طاغی لوگ ہیں۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اٹھاؤ غنیت الطالبین۔ ان 11ویں کی دیگیں جہنم میں بھرنے والوں سے پوچھیں، کیا تم کو یہ سب چیزیں 11ویں والے پیر کی کتاب میں نظر نہیں آتی؟ جہاں تک ممانعت کی بات ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت تم نے پیش کی ہے، اگر سورۃ الحجرات کی پہلی آیت دیکھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ 1400 سال والا اسلام تم اپنائے ہو یا 900 سال پہلے والے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہمارے نبی کے زمانے میں دین تھا، دین وہی ایکسیپٹیبل ہے، باقی مردود ہے، مردود۔
اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کب کمپلیٹ ہو گیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور 11ویں کی دیگیں ڈکارنے والوں، بتاؤ کہ دین مصطفیٰ کو تم مکمل سمجھتے ہو یا ناقص سمجھتے ہو؟ اگر مکمل سمجھتے ہو تو رب کے قرآن میں دکھاؤ اور نبی کے فرمان میں دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہی 2 چیزیں امت کے سامنے پیش کر دی تھیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ رواہ الحاکم والامام مالک فی الموطا. اٹھاؤ، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ضلالت اور گمراہی کے قریب نہیں جاؤ گے. وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 11ویں کی دیگیں کھانے والوں، رب کے قرآن میں دکھاؤ، نبی کے فرمان میں دکھاؤ. مدینے والے کو تم چھوڑ کر بغداد، شیعہ، خارجی اور سبائی کے ٹولے میں تمہیں جانا مبارک ہو. تم دلیل مانگتے ہو کہ منع کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت ہی واضح نصیحت فرمائی اور کہا کہ تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے، میرا طریقہ لازم ہے، تم میرے طریقے کو نہ چھوڑنا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اب 11ویں 5ویں صدی کے پیر کی طرف نسبت کر کے تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. تم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط پر ہو؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے پر چلنے کا حکم دیا، تم کو بعد والے کے طریقے پر چلنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. تم جس طرح سے رب کے نافرمان، اسی طرح سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نافرمان ہو. پوچھتے ہو دلیل کہاں ہے؟ تم اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تم آگے بڑھ کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، رب کے قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، بغداد چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بغداد چلے گئے. بغداد والے کی بھی نافرمانی. بغداد والے نے کیا کہا پتہ ہے؟ لا نخرج من الکتاب والسنہ. اٹھاؤ غنیت الطالبین، ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے. تم کتاب و سنت سے بھی باہر چلے گئے، پیران پیر کے بھی مخالف ہو گئے. ان کے نام پر لوگوں کے جیبوں پر تم ڈاکہ ڈالنے والے، دین کے ڈاکو تم ہو، دین کے ڈاکو تم ہو. تم پوچھتے ہو کہ ممانعت کہاں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والبدع کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اٹھاؤ سنن ترمذی اور ابو داؤد. بدعت سے بھاگو، تم بدعت میں ڈوبو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا نہیں منع کیا؟ دین جب کامل ہو گیا ہے تو اس میں یہ 11ویں کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ کس نے تم کو یہ اتھارٹی دی کہ تم دین میں 11ویں کو داخل کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا مردود ہے، تو مردود ہے. بخاری مسلم اٹھا کر کے دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے وہ مردود ہے. اٹھاؤ بخاری و مسلم. تم کو ممانعت نظر نہیں آتی کیونکہ تم حرام کھاتے کھاتے
آتے مردہ ضمیر ہو گئے ہو، ضمیر فروشو، رب کے دین کی طرف آؤ، نبی کے فرمان کی طرف آؤ، ورنہ جس طرح سے تمہاری تودیں نکلی ہوئی ہیں یہی تودیں تمہیں جہنم کی آگ میں پگھلانے کا کام کریں گی۔ تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیان میں، ہر واعظ میں، ہر نصیحت میں کہا کرتے تھے، یاد رکھو مسلمانوں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جہنم کی تیاری کر رہے ہو، دنیا میں دیگیں کھا کھا کر جہنم کی تیاری کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ممانعت کہاں ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، عید کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ بقرعید کی نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ بتاؤ، عید کی نماز سے پہلے اذان کیوں نہیں دیتے؟ ممانعت کہاں ہے؟ ممانعت کہاں ہے؟ دکھاؤ تم۔ بقرعید کی نماز سے پہلے اذان کیوں نہیں دیتے؟ ممانعت کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 2 ہی سجدے کیا کرتے تھے، تیسرے سجدے کی ممانعت کہاں ہے؟ تم بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ سکھایا، لاسٹ میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ یہ تمہارے اوپر قرض رہے گا، اور جتنے تمہارے چنڈال چوکڑی ہیں تمام کے لیے قرض ہے یہ، یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا تم سے کہ تم نبی کے دین پر چلتے رہے یا نبی سے آگے بڑھتے رہے، اور جتنے ہی تم نبی سے آگے بڑھے اتنی ہی جہنم کی آگ میں جلے۔